الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. حصول برکت کے لیے تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی محبت، ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ سرور کونین میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم المقام، نہایت ہی قابل صد تکریم و تعظیم بھائیوں، دوستوں اور قابل قدر بزرگوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارکہ اور نسبت غلامی کی برکت سے آج ہمیں اس عظیم الشان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی ہے، جس کا انعقاد جناب محترم المقام محمد بوٹا رحمانی صاحب اور ان کے برادران کے والدین ان کے سفر سعادت زیارت حرمین شریفین اور سفر حج پر جانے کی خوشی میں اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اور یہ بڑی اچھی اور پاکیزہ ایک رسم اور محفل ہے. دعا کیجئے کہ خلاق کائنات میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، دین و دنیا میں فلاح کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ضامن بنائے، اور حاجی صاحبان قبلہ کو اس سفر مبارک کے اندر آسانیاں بھی عطا فرمائے، مناسک حج ادا کرنے میں آسانیاں اور پھر شرف قبولیت بھی نصیب فرمائے. اب چونکہ واقعتاً وقت کافی ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ بڑے گریدار آواز میں اور بڑے گھن گرج کے ساتھ آپ خطاب بھی سن رہے تھے. قاری صاحب قبلہ کی پہلے تلاوت ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہوئی. اللہم زد فزد. حضرت حکیم صاحب قبلہ بڑا خوبصورت بیان فرما رہے تھے. تو میرے بہت سے معزز دوست احباب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، جناب محترم المقام قاری صابر حسین صاحب بھی، جناب علامہ مولانا قاری شہباز صاحب بھی. اب میں کس کس کا نام لوں؟ تو اب موقع ہے سفر حج اور زیارت حرمین کے لیے جانے کا، اور محفل کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ کانفرنس. تو میں کچھ اس انداز سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دونوں حوالوں سے کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے، لیکن اس سے پہلے میں تمہیدی گفتگو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آج ہمارے مسلمان پورے عالم اسلام میں بڑے مضطرب اور بڑے پریشان ہیں، اور اس پریشانی کی ایک خاص وجہ ہے جو آپ اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کچھ ناپاک، پلید اور حرام زادوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو پامال کرنے کی سعی ناتمام کی ہے کہ گستاخانہ فلم وہ انہوں نے بنائی، اپنی عاقبت خراب کی، اور پورا عالم اسلام اس پر سراپا احتجاج ہے. ہم بھی احتجاج کرتے ہیں، مگر میرا موقف اس معاملے میں تھوڑا سا جدا ہے. مثال دیتا ہوں، سادہ ذہن میں بات بیٹھ جائے، جڑے پیو نوں کروں گالاں ملن لگ پین نا،
باہر والوں کو گالاں تو بچا کوئی نہیں سکتا. باہر کے لوگ کہتے ہیں پتر گالاں کٹتے تیاں گالاں کٹتے سانو کون روکے گا. جرت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے بلا تمثیل. یہ گستاخانہ فلمیں بنانے کی کبھی جرت نہ ہوتی, کبھی خاکے بنتے ہیں, کبھی فلمیں بنتی ہیں, یہ کبھی بھی جرت نہ ہوتی. انہوں نے جب دیکھا نا کہ اس نبی کے امتیوں کے اندر میں سے بعض لبادے اوڑھ کے کلمہ پڑھ کے بڑا بڑا کچھ کر کے انہوں نے نبی کی حیثیت کو اتنا گرا دیا ہے, اگر وہ کر لیں تو کچھ نہیں ہوتا, تو ہم نے کر لیا تو کون سا آسمان پھٹ جائے گا. میں ایک تلخ حقیقت بیان کرنے لگا ہوں. دیکھو, ایک انسان کو نبی جیسا کہنا اور نبی کی مثل بنا دینا یہ بڑا جرم ہے, یا قلم کے ساتھ کاغذ کی چند لکیریں لگا کے خاکہ بنا دینا یہ بڑا جرم ہے. ڈیزل پہ چلنے والے مولوی, نہ منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا, ایسی صورتیں کہ ان کی بیویاں بھی شاید وہ دیکھنا پسند نہ کریں. ممبروں پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا نبی دے بھی 2 ہاتھ ساڈے بھی 2 ہاتھ, نبی دے بھی 2 پیر ساڈے بھی 2 پیر, نبی بھی ویاہ کیتا اسی بھی کیتا ایکو جے ہیں. کیا یہ واعظ تقریریں سنتے نہیں رہتے؟ انہوں نے جب دیکھا کہ چنگے بلے ہٹے کٹے مولوی نبی کی مثل بن گئے, اس قوم کے اندر ذرا ارتعاش نہیں آیا اور ذرا بھی کوئی کسی قسم کی قوم کے اندر حرکت نہیں آئی, انہوں نے کہا کہ یہ مر چکے ہیں, بے حس ہو چکے ہیں, اس واسطے ہم جو مرضی کرتے پھریں انہیں کچھ نہیں ہوگا. ماشاءاللہ انہوں نے بکواس شروع کر دی ہے, کبھی فلمیں کبھی خاکے. ہم اب سڑکوں پہ پھر رہے ہیں وہی لوگ, حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. میں آکھا ٹھاڈا کی تعلق ہے حرمت رسول نال؟ حرمت رسول کو اگر پامال تم نے نہ کیا ہوتا تو وہ کبھی جرت نہ کرتے, وہ کبھی جرت نہ کرتے. آج حرمت رسول پہ جان بھی قربان. اچھا میلاد رسول دے جلوس کتے لکھے ہوئے نو, اج انہاں کول پوچھا کرو نا حرمت رسول دے جلوس کتے لکھے ہوئے, کیڑے صحابی نے جلوس کٹا حرمت رسول دا؟ آپ جو کرن ٹھیک ہے, اسی جو بھی کریے غلط ہے, یہ تو کوئی گل نہیں نا. معیار ایک ہونا چاہیے. آج حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے کہنے والوں, یہ تمہیں حق نہیں ہے. انہوں نے صرف فلم بنائی, خاکے بنائے, آپ کہتے ہیں یہ نبی پاک کی گستاخی ہے. تم پورے پورے مولوی نبی کی مثل بن گئے. آغاز تو تم نے کیا تھا. آج اس دور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وقت کے ظالموں اور منافقوں, تم نے اگر انہیں موقع نہ دیا ہوتا یہ شرارتیں کر کے, اور نبی کو نبی رہنے دیا ہوتا, رسول کو رسول رہنے دیا ہوتا, پنڈ دا چودھری نہ بنایا ہوتا, وڈا پھرا نہ بنایا ہوتا حضور. یہ ہر جملہ ان کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے. بس وہ نماز روزے دے لے چھپا لیندے نو, ساڈی قوم نو پتہ کوئی نہیں. نہ وہ زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں, اس زبان کو باقی رہنے کا حق ہی نہیں جو اتنی مجلس میں بیٹھا جھوٹ بول رہا ہو. انہوں نے اتنا مقام کو گرا دیا, انہوں نے کہا جی اللہ اللہ کرن والے بعض اوقات امتی نبی نال ود جاندے ہیں, نہ کتاب وچ ہوے ذمہ دار. پنڈ دے چودھری جویں وڈا ہوندا ہے ایویں نبی بھی امت وچ وڈا ہوندا ہے. ادب کرو, ویسے انسان ہی ہیں ہماری طرح, بس بڑے بھائی جتنا ادب کرو. کسی آکھا دیوار پیچھے پتا کوئی نہیں, کسی آکھا نبی نو جنہ علم ہے اینا علم تو جانوراں تے پاگلاں نو بھی ہوندے. خدا کے لیے میں اختلاف کو ہوا دینے نہیں آیا, میں امت کے سامنے ایسی بات کرنے آیا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ نمازوں کے پیچھے, نمازوں کے حجابوں کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ ان احباب نے جب یہ کام کیے, ہم اس اے حرمت رسول پہ جان بھی قربان کرنے کے دعوے کرنے والوں اور میدان میں نکلنے والوں, سڑکوں پہ نکلنے والوں, بینر اور پوسٹر چھاپ کے لگانے والوں, کیا ہم اس وقت نہیں کہتے تھے کہ نہ اپنے جیسا کہو؟ کیا اس وقت نہیں کہتے تھے کہ نبی کو پنڈ کا چودھری نہ بناؤ, نبی کو نبی رہنے دو, رسول کو رسول رہنے دو؟ تم نے ہماری ایک نہیں مانی. آج ان غیروں کو جرت ہوئی تو تم میدان میں نکلے, مگر سنو, سنی تب بھی مصطفیٰ کی عظمتوں کا محافظ تھا.
آج بھی مصطفیٰ کی عظمتوں کا محافظ ہے اور کل بھی مصطفیٰ کی عظمتوں کا محافظ ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. عظمت و شان مصطفیٰ. حضرت علامہ مولانا پروفیسر انعام اللہ اشرفی صاحب. نہیں اسی پھر جلوس آج نہ کڑیے. میں کہا ضرور کڈو، لیکن ایک کام پہلے کرو. تقویت الایمان کو اٹھاؤ، چوراہے میں رکھو. صراط مستقیم کو اٹھاؤ، چوراہے میں رکھو. حفظ الایمان کو اٹھاؤ، چوراہے میں رکھو. ان ساری کتابوں جن کے اندر نبی کی شان کو بتایا گیا، تعظیم الناس کو اٹھاؤ، جس میں لکھا گیا کہ آخری نبی. اس کا معنی نہیں ہے آپ کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اٹھاؤ ان کتابوں کو، چوراہے میں رکھو، آگ لگاؤ، اور پھر سنیوں کے امام اعلی حضرت کا شعر کرتے ہوئے نکلو کہ نبی وہ نہیں ہوتا تو ان کتابوں میں خناسوں نے لکھا ہے. نبی وہ ہوتا ہے، اور ہمارا نبی تو خاص طور پہ وہ ہے جس کے بارے میں امام اعلی حضرت بولے اور وہ شعر گنگناؤ کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اور سب سے بالا والا جس کا نبی ہے وہ کہہ دے، جس کا نہیں ہے نہ کہ سب سے اعلیٰ والا اور سب سے بالا والا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ. یہ عقیدہ ہوگا تو مد رسول کے پہرے دیے جائیں گے. اور رب کعبہ کی قسم، نبی کی عزت کا پہرا دینے والے وہ ابتدا سے لے کر آج تک وہی ہیں جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا. مسیلمہ کذاب کے خلاف کس نے جہاد کیا، اور جو لشکر جہاد کے لیے گیا، میں بڑا مختصر کر کے آگے گزرنا چاہ رہا ہوں، اس کا نعرہ کیا تھا؟ بڑے مورخین کو کانا شعارہم یومئذ ینادون یا رسول اللہ. مسلمانوں کا اس دن علامتی نعرہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے مسیلمہ کذاب کو شکست دی صحابہ کرام نے. پھر دور آتے رہے، جاتے رہے، ہر دور میں حضور کی عزت کا نعرہ یا رسول اللہ لگانے والوں نے عزت کا پہرا دیا. کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. جتنا نبی مار گیا ہوئے ان کی پہرا دینا. سادہ مثال دے دوں، ران قسم وہ لگتی ہے جتنا پچھلا مار گیا ہوئے، جتنا پچھلا جتنا ہوئے اکو نہیں لگنی. ایسے غلام کا یعنی کہ کان ٹوٹے نبی بنایا وہ ایک نہ بنوایا جتنا پچھلا مار لیے. الحمدللہ ہمارے نبی تو وہ ہیں، ہمارا عقیدہ حضرت کی زبان میں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. اور جو زندہ سمجھتے ہوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے، اور ہر دور میں حضور کی عزت کا پہرا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں نے کیا. بڑا شاک کر کے اشارہ کر کے آگے گزر رہا ہوں. غازی رمضان کون تھا؟ راجپال نے جب گستاخیاں کی، بڑے بڑے وقت کے علماء تھے، سارے کاوشیں کر رہے تھے، مگر پہلا حضور کی عزت کا عملی طور پہ دیا تو غازی رمضان نے دیا. عامر سیما کون ہے؟ خود کش حملے کر کے بے گناہ لوگوں مارن والے ہو تو ہم یہ مبارک ہوئے. آؤ ساڑھے سنیاں کا بھی کمال دیکھو، اسی کدے کسی بے گناہ نہیں مارا، اسی جدوں بھی مارا ہے رسول اللہ کے گستاخ کسی کتے کو مارے. سلمان کا اسیر میں پرواز کٹے اور یہاں پہ رسول کا انتخاب کیا، کون امت کے علماء نے فتوا دیا کہ یہ گستاخ ہے. غازی ممتاز میں پڑھا لکھا مفتی تھوڑا سی آج 14 گھنٹے کتاب دے پھر دینا نہیں وہ گستاخ نہیں سی، وہ گستاخ ہے. اور وقت میں چلو، کچھ خدا کا خوف کرو. کون امت کے علماء نے فتوے دیے کہ یہ گستاخی بک رہا ہے. ممتاز قادری جیسا اللہ کے دین کا خادم، رسول اللہ کا نوکر، آگے بڑھ کے اس نے یہ کہہ دیا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری. اچھا 4 دن کے جو غازی نے کام کیا، غازی ممتاز نے 4 دن بڑا شور پایا سینا میں. انہاں کہا کہ آپ کیش کرنے لگے رو کہ ممتاز ساڑھے غازی ممتاز پیشی تے جا رہے عدالت بیعت اللہ نکلا پوری دنیا دی
انڈیا کے کیبل انہیں آخیا میں آدھے مسلک کا دس لوا کہ میں ہاں کون اونچی آواز نعرہ رسالت جو نعرہ رسالت رکھا ہے سارے جڑے پیچھے ہٹ گئے مگر افسوس کا مقام ہے جنہاں کا تعلق کوئی امت رسول کا لوگ پیچھے ہٹ گئے کوئی گل نہیں سنی تعلق کی ہو گیا کسی کا نام کدے اگر عزت رسول کا پہرا دینا ہے آقا رسول کا پہرا دینا ہے ہمارا ہر جگہ پہ یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ فی الفور غازی ممتاز کو پاکستان رہا کیا جائے. آپ اس مطالبہ کی تائید کرتے ہیں کون سارے اللہ خیر کرے. خیر آگے بھی چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ حضور کی عظمتوں کی داستانوں کی طرف میں کس حوالے سے اور کس طرف سے گفتگو کا آغاز کروں. انتہا کوئی نہیں. میں واپس پلٹتا ہوں کیونکہ میں عرض کیا تھا کہ میں دونوں مضامین کو ملا کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہ جا رہے ہیں اللہ ان کا جانا آسان تھے مگر جا کیوں. اچھا ایک بات کیا سادہ انداز میں انہوں نے کنے بلایا ہے؟ کنے بلایا ہے؟ مدینہ شریف سرکار بلایا ہے مکہ شریف ایو غلطی میں پکڑنی سی پکڑ گئی. اللہ نے بلایا ہے نا. قرآن کی معنی ہے یا میری آپ کی معنی؟ قرآن کہتا ہے اصل فی الناس بالحج یاتوک رجال علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. فرمایا پیارے ابراہیم میرا گھر بنایا ہے تو اب اس طرح کرو میرے گھر کی طرف لوگوں کو بلاؤ. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا جس کو صحیح ہے کیا کرے. اللہ پاک فرماتے ہیں پیارے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے آواز دو لوگوں کو بلاؤ. اچھا اللہ پاک کوئی ایسا کام کو حکم دے سکتا ہے جو شرک ہو؟ اچھا سارے لوگ وہاں موجود تھے جنہیں اللہ کی خلیل نے آواز دی. مکہ شریف کے اس وقت بھائی گئے آواز. اللہ پاک نے فرمایا آواز کو پتہ چلا دور والوں کو پکارنا شرک. اگر شرک ہوتا تو اللہ پاک حکم نہ دیتا. اللہ پاک نے فرمایا پیارے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ. اب جو بلائے وہی ہوتا ہے میزبان. اچھا باری تعالیٰ کے خلیل نے بلایا تو اب کیا کریں؟ فرمایا یاتوک رجالا پیارے خلیل تیرے پاس لوگ آئیں گے. کس کے پاس؟ اہل حق علماء سے پوچھیں. یاتوک پیارے ابراہیم تیرے پاس آئیں گے. یاتوک رجالا علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. ہر طرف سے لوگ امٹتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. حج کے لیے تو بلا. اب اس کا معنی کیا آپ نے کچھ سمجھا نہیں سمجھا؟ میں تو یہ سمجھا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا بے غیرت ہوں گے وہ جو کہیں گے نبی بھی مر گئے سو مر گئے. فرمایا ابراہیم جس دعوت کے اندر بلانے والا نہ ہو نا جانے والوں کو مزہ نہیں آتا. مثال دے دوں سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے. قاری شہباز صاحب قبلہ بھائی محمد بوٹا صاحب یہ مجھے انہوں نے بلایا. انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں میں ادھر آؤں یہ آگے سے غائب ہوں. کچھ چاہ ساتھی دعوت کی جو دعوت دینے والا ہو تقاضا ہے محبت یہ ہے کہ وہ میزبانی کرے. اللہ پاک فرما رہا ہے پیارے ابراہیم بلاؤ انہیں اور لوگ آپ کے پاس آئیں گے. یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ نبی مر کے مٹی میں نہیں ملتے. نبی بعد از وصال بھی میزبانیاں کرتے ہیں. اب جو کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں گئے وہ یہ نہ کہے کہ ہم اللہ پاس گئے. اللہ پاس جانا ہے انشاءاللہ مگر ویلے نال. وہ یہ کہے کہ ہم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اچھا یار ایک بڑی سچی بات ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول کے پیار کے بغیر اللہ پاک سے پیار ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ پیار اور محبت کے لیے انسانی فطرت کے کچھ تقاضے ہیں. انسان یا کسی شے کو دیکھتا ہے تو پیار کرتا ہے یا کسی شے کو چھوتا ہے تو نرم لگی اس کی نرمی گداز دیکھ کے پیار کرتا ہے یا کسی شے کو چھوتا ہے تو پیار کرتا ہے یا کسی مٹھاس بھری آواز کو سنتا ہے تو پیار کرتا ہے یا کبھی کسی میٹھی یا خوش ذائقہ چیز کو چکھتا ہے تو پیار کرتا ہے یا کسی خوبصورت خوشبو کو سونگھتا ہے تو پیار کرتا ہے. پیار اور محبت کے لیے انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے
یا دیکھا جائے یا سونگا جائے یا چھوا جائے یا چکھا جائے یا سنا جائے، باری تعالیٰ تو سونگے جانے سے بھی پاک، چکھے جانے سے بھی پاک. باری تعالیٰ تیری ذات ایسی کہ تیرا کلام ہم میں سے کوئی سن بھی نہیں سکتا، تیرے ساتھ اور ہمارا مولا چکھے جانے سے بھی پاک ہے، سونگے جانے سے بھی پاک ہے. تو باری تعالیٰ پھر تو اسے کیسے محبت کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا تمہاری اس فطری تقاضے کی مجھے خبر ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تمہارے پاس میں نے اپنے حبیب کو، سونے رسول کو نمونہ بنا کے بھیج دیا ہے. بڑی قابل اس آیت کو عام طور پہ سیرت کے حوالے سے لوگ لیتے، میں کہتا ہوں سیرت کے حوالے سے صرف نہ لیا کرو. اللہ پاک نے فرمایا تمہارے اندر تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہیں. سادہ بات سمجھا دوں مثال دے کے، کوئی کمپنی چنگی شے کوئی بنا دی ہے نا تو وہ مارکیٹ سیمپل بھیج دینی ہے، کہندی ہے چیک کر لو چنگی لگے اور بھی لے لے. خلاق کائنات نے فرمایا مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا. باری تعالیٰ محبت کیسے کریں؟ فرمایا تمہارے اندر میں نے اپنے رسول کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے، دیکھنا میرے محبوب کا حسن پیار مجھ سے کرنے لگنا. اور کس بنیاد پر؟ کہ جس کا بنایا ہوا اتنا سونا ہے وہ بنانے والا کتنا سونا ہوگا. تو حضور سے محبت کے بغیر اللہ پاک کی محبت کے دعوے کوڑے جھوٹے. مگر پھر بھی ایک منٹ کے لیے جو کہتے ہیں جی ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں. اچھا جو اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں سچ بتائیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں؟ اور صبح و شام میں تو عرض کرتا ہوں آپ پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کہ یا رسول اللہ اپنے پاس بلا لو. بھائی ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ پیار تو مجبور کرتا ہے نا، محبت مجبور کرتا ہے، یا رسول اللہ اپنے پاس بلا لو. تو ہم کرتے ہیں اللہ کے رسول سے پیار، اس لیے ہم حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے کول بلا لو. مولوی ہو کسی دن تسی بھی دعا واسطے ہاتھ چاہ کے آکھو یا اللہ سانو آدھے کول بلا لے. نہیں کرن گے، کبھی نہیں کرن گے. تو خیر بات یہ کر رہا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آواز دے، فرمایا پیارے ابراہیم تیرے پاس لوگ آئیں گے. بڑی قابل توجہ بات، میں یہاں پہ بہت سی باتیں چھوڑ کے آگے گزر رہا ہوں. پتا چلا مکہ خوش نصیب ہے کہ اس کے میزبان اللہ کے خلیل ہیں. اس کے میزبان بھائی قرآن کہہ رہا ہے، میں تو قرآن کی خبر دے رہا ہوں. اور مدینہ میں جانے والا اس سے بھی بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کے میزبان اللہ کے حبیب ہیں. قرآن نے فرمایا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. پیارے حبیب جب کوئی ہماری آیتوں کو ماننے والا تیری بارگاہ میں آ جائے نا، تیرے پاس آ جائے تو اسے کہہ دینا کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. تو گویا قرآن کہتا ہے مکہ جانے والا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مہمان، اور مدینہ جانے والا اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کا مہمان. آؤ عظمت مصطفیٰ کو اب میں بیان کرنے لگا ہوں. مکہ میں جانے والا خلیل اللہ علیہ السلام کا مہمان، مدینہ میں جانے والا حبیب اللہ علیہ السلام کا مہمان. اب مہمان ادھر حبیب اللہ کے ہیں ادھر خلیل اللہ کے ہیں. اب فرق سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے. خلیل اللہ علیہ السلام کے مہمان بن کے مکہ شریف گئے، یہاں سے احرام باندھا، فرمایا یہ لباس اتار دو، دو چادروں میں لپٹ کے آؤ. باری تعالیٰ تیرے حکم کی تعمیل، چادریں لپیٹی، غسل کیا، صاف ہوئے، چادریں لپیٹی، احرام باندھا. اس کے بعد ابھی احرام مکمل نہیں ہوا، فرمایا 2 رکعت نفل پڑھو، پڑھ لیے. سلام پھیرنے کے بعد نیت کرو اور لبیک 3 بار اونچی آواز سے کہو، کہہ لیا. فرمایا اب تم پر حرام ہیں بہت سی چیزیں، حلال چیزیں بھی بہت سی تم پر حرام ہیں، یہ بھی بین، یہ بھی پابندی. اب میں تفصیل میں جاؤں گا تو وقت ادھر ہی صرف ہو جائے گا. مکھی تک نہیں مار سکتے، اور اگر کوئی ایسا جرم ہو گیا تو اس پر دم بھی ہیں، جرمانے بھی ہیں. اتنی سختیاں جھیلتے جھیلتے انسان گیا مکہ معظمہ میں، جا کر ادھر سے اگر عمرہ کا احرام باندھ کے گیا تھا، بڑی قابل توجہ بات، جاتے فرمایا بیت اللہ کا طواف کرو. طواف کیا، طواف کرنے کے بعد باری تعالیٰ بس، فرمایا نہیں زمزم پیو، زمزم پیا. بس باری تعالیٰ فرمایا نہیں مقام ابراہیم کے قریب نفل پڑھو. اچھا باری تعالیٰ پڑھ لیے، اب بس، فرمایا نہیں صفا مروہ جاؤ ساج کرو.
صفا مروہ کے وہ 7 جب چکر لگائے اس کے بعد باری تعالیٰ بس فرمایا ابھی نہیں، ٹینڈ کراؤ. ٹینڈ صرف ایک جگہ پہ کروانی چاہیے، ہر جگہ پہ نہیں. ہر جگہ پہ ٹینڈ کرانا یہ گستاخان رسول کی نشانی ہے، حدیث پاک بخاری میں. ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے میں قوم پیدا ہوگی، مشرق کی طرف سے پیدا ہوگی، نمازیں بڑی پڑھیں گے، روزے بڑے رکھیں گے. یا رسول اللہ وہ دین سے نکلے ہوں گے. حضور نے فرمایا یا رسول اللہ نمازیں روزے پتہ چلا نبی کے فرمان سے کہ نماز روزہ پڑھنے کے باوجود بھی کچھ دین سے نکل سکتے ہیں، تو یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا سیماہم التحلیق. بخاری کے الفاظ نہ ہو، ذمہ دار ہوں. فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ بے حیثیت بحثیت جماعت وہ کثرت سے ٹینڈ کرایا کریں گے. اب ٹینڈ والی جماعت کون ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں نہیں کچھ کہتا. آقا کی میں نے تو حدیث سنائی ہے، ہر مسجد کے دروازے پہ پہلے چیک کر لیا کریں، جہاں نماز پڑھنے کے بعد ٹینڈ والے زیادہ نکلیں وہاں کبھی نہ جایا کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میرے گستاخوں کی نشانی ہوگی کہ کثرت سے ٹینڈ کرائیں گے. گستاخ خارجی تو اس کو بعد میں کہا گیا، نبی پاک نے تو اتنا فرمایا ہے کہ وہ دین سے نکلے ہوں گے. تو خیر ٹینڈ کرواؤ، ٹینڈ کروا لی. باری تعالیٰ عباس فرمایا ہاں بے رام سے چھٹی. اچھا ادھر سے گیا، اتنی پابندیاں جھیلیں، سین حرم میں گیا، مقام ابراہیم کے قریب نوافل بھی پڑھے، طواف بھی کیے، ساج بھی کی، ٹینڈ بھی کروائی، احرام سے پھر باہر آیا. ہے کوئی جو سینہ پہ ہاتھ دھر کے کہے کہ میرا عمرہ قبول ہے؟ جی کسی مائی کے لال میں ہمت ہے کہ وہ یقین سے کہہ سکے کہ میرا عمرہ قبول ہے؟ ہر کوئی کہے گا اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ وہ قبول کر لے گا، ظن ہے، امید ہے، مگر یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قبول ہے. یہ ہے میزبانی خلیل اللہ کے مزے. اب آؤ میزبانی حبیب اللہ کے مزے لو. کریم آقا فرماتے ہیں احرام بھی نہیں باندھنے کی شرائط کوئی نہیں لگائی. فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے آئے، میری مسجد میں نماز پڑھے، پھر قباء جو میرا پہلا ڈیرا تھا نا مسجد قباء، فرمایا وہاں چلا جائے، وہاں جا کے 2 رکعتیں صرف نماز پڑھ لے، اس کو مقبول عمرے کا ثواب مل جائے گا. مقبول عمرے کا ثواب. ادھر اتنی محنت کے باوجود یقینی طور پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمرہ قبول. حضور کی بارگاہ میں جائیں تو عظمت مصطفیٰ کا اندازہ کرو. اللہ فرماتا ہے پیارے جو تیرا مہمان ہے وہ مجھے بھی پیارا ہے، اس کو مشقت میں نہیں ڈالوں گا. فقط 2 رکعت نفل پڑھنے پر حضور نے فرمایا مبرور مقبول عمرے کا ثواب مل گیا. مکہ معظمہ میں حج کرنے کے لیے جب احرام باندھا، اچھا احرام کے بعد آپ حج کے لیے، اچھا یہاں سے ہم کیا کہتے ہیں حج بیت اللہ کو جا رہے ہیں، اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ حج کے جب دن ہوتے ہیں احرام باندھ کے مکہ سے بھی باہر چلے جاتے ہیں. مکہ شریف سے بھی، مسجد حرام یا بیت اللہ شریف نہیں، مکہ سے بھی باہر نکل جاتے ہیں. مینا میں ڈیرا لگاؤ، رات وہاں پہ گزارو، صبح وہاں سے نکلو، عرفات میں پہنچو، عرفات میں وقوف کرو، عرفات میں وقوف کرتے ہو عصر کے بعد دعائیں کرو. جب سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے کا انتظار کرو، جب سورج غروب ہو جائے مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی. اچھا قرآن کا کیا فتویٰ ہے، فیصلہ ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے. اب مغرب کا وقت تو ہو چکا، باری تعالیٰ پہلے چلے جائیں. فرمایا نہیں، میرے یار کی عظمت کا پتہ کیسے چلے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں سفر میں تھے نا، درمیان میں مغرب کا وقت آ گیا اس لیے لیٹ پڑھ لی. فرمایا نہیں، سورج وہاں غروب کرو، وہاں پہ انتظار کرو سورج کے غروب ہونے کا. باری تعالیٰ سورج غروب ہو گیا، اب کیا کریں؟ نماز پڑھیں. فرمایا میری بندگی کو ابھی نہیں، میری بندگی تو وہ بندگی ہے جو میرے مصطفیٰ کی سنت بن جائے. باری تعالیٰ اب کیا کریں؟ فرمایا چلو مزدلفہ جہاں میرے مصطفیٰ نے پڑھی تھی وہاں جا کے پڑھو. مزدلفہ میں پہنچے، عشاء کا وقت ہو گیا، بلکہ عشاء بھی رات ایک آدھی رات سے بھی زیادہ وقت بیت گیا. باری تعالیٰ اب کیا کریں؟ فرمایا اب پڑھ لو. اب سچ بتائیں مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھے وہ ادا ہوگی یا قضا؟ پوری دنیا میں ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھے گا تو قضا، عصر کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھے گا تو قضا، مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھے گا تو قضا.
عشاء کی نماز فجر کے وقت میں پڑھے گا تو قضا، فجر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھے گا تو قضا. کل کائنات میں وقت چینج ہو جانے سے نماز قضا ہے، مگر مزدلفہ والی نماز پوچھو مولویوں سے قضا ہے کہ ادا ہے؟ اٹھاؤ کسی مفتی میں ہمت ہے تو قلم لکھے قضا، کوئی نہیں لکھ سکتا، ہر کوئی کہے گا ادا. مولوی جی کیوں ادا ہو گئی؟ پتہ نہیں بس ادا ہی ہے. میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت کا لنگر کھانے والوں سے پوچھیں، یہ ادا اس لیے ہے کہ میرے مصطفیٰ کی یہ بھی ایک ادا ہے، یہ بھی ایک. حضور نے یوں کیا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی اداؤں کا نام عبادت ہے، میرے محبوب کی اداؤں کا نام عبادت ہے. اب وہاں سے پھر مزدلفہ رات کنکریوں پہ گزارو، کھلے آسمان کی چھت کے نیچے گزارو، ٹھنڈک ہو تب بھی وہی، لو چلے تب بھی وہی، رات اس حال میں بسر کر کے صبح وہاں سے جب سورج طلوع ہونے لگے وہاں سے نکلو، پھر مینا کی طرف آؤ، شیاطین کو کنکریاں لگاؤ. یہ ساری مشقتیں جھیلنے کے بعد میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا حج قبول ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ کی رحمت سے امید ہوگی مگر یقین سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. قربان جائیں آمنہ کے لال کی عظمت پر. فرمایا جو میرے حبیب کا مہمان بن جائے اور میرے مصطفیٰ کی آقا فرماتے ہیں میری مسجد میں آ کر 40 نمازیں باقاعدگی سے ادا کر لے، فرمایا ایک روایت کے مطابق فرمایا اس کو اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرما دے. اچھا پھر ایک اور بات، مکہ میں جانے والا چونکہ مہمان ہے خلیل اللہ علیہ السلام کا، وہ بڑوں کے مہمان بڑے ہی ہوتے ہیں نا، بڑوں کے مہمان بڑے ہوتے ہیں. وہاں گئے، پہلی نظر پڑی بیت اللہ شریف پر، پچھلے سارے معاف، پچھلے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، فرمایا معاف. جیسے جیسے بال صاف ویسے ویسے گناہ صاف. اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہا. بڑی قابل توجہ بات. مکہ میں جانے سے خلیل اللہ کی میزبانی میں اللہ پاک یہ عطا کرتا ہے کہ پچھلے معاف، مگر اگلوں کی گارنٹی نہیں ہے، اگلوں کی گارنٹی. یہی وجہ ہے کہ حج کر کے آنے کے بعد بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مشہور ہو جاتے ہیں جی حاجی چھرا. میں غلط بات کر رہا ہوں؟ مشہور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے ایک شیطان پورا زور لگاتا ہے، وہ کہتا ہے پچھلے تو معاف کروایا اب نئے سرے سے کرواؤں، نئے سرے سے کرواؤں. اس لیے حجاج کرام کو بھی اس بات پر بچنا چاہیے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ میرا حج قبول ہے یا نہیں ہے، اس بات کا جائزہ لینا چاہے، فرمایا وہ حج پہ جانے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی پر نظر دوڑائے. اگر کوئی مثبت فرق نظر آئے سمجھ جائے میرا حج قبول ہے، اگر نہ آئے تو توبہ کرے، اس لیے کہ اس کے پیسے بھی برباد، اس کا حج بھی قبول نہیں ہوا. یہ حاجیوں کو سوچنا چاہیے. مگر شیطان پورا زور لگا دیتا ہے کہ پھر سے گناہوں کی زندگی میں لگا دے. تو مکہ میں جانے والے، خلیل اللہ علیہ السلام کی میزبانی میں جانے والے کو اللہ یہ کرم کرتا ہے، پچھلے معاف مگر اگلوں کی گارنٹی نہیں ہے. جب حبیب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں مصطفیٰ بول کے کہتے ہیں پچھلے اتو کرا آئے ہو، اگلے میرے کو معاف کروا. حدیث پاک ہے آج بھی مسجد نبی میں لکھی ہوئی. آج تو ان کا کنٹرول ہے نا جیڑی ہر حدیث نو ضعیف کہی جاندے نا، انہوں مٹا دیں اگر نہیں صحیح تھے. میرے کریم آقا نے فرمایا من زارا قبری واجبت لہو، فرمایا جس خوش نصیب نے میری قبر کی زیارت کر لی، فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اور نبی پاک دی شفاعت تو بغیر کسے بخشیا. اے کلیاں والے جڑے لگے پھردے نا بھی ایسی نمازاں نال بخشے جانے، نا نمازوں سے بخشے جاتے تو عبداللہ بن ابی بھی بخشا جاتا. صرف نماز روزوں پہ مان نہ کرو، نبی پاک کی شفاعت سے بخشش ہوگی، اور نبی پاک اس کی شفاعت کریں گے جو نبی پاک کا امتی ہوگا. ہمیں یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے، ہاں جی ایسی بخشش جو ساڑی ہو جانی، نبی پاک نے بخشوا لینا ہے. کی کراں افسوس کا مقام یہ ہے سانو ایک پاسے او تنگ کیتی کھڑے نو دوسرے پاسے ساڈی قوم تنگ کیتی. اسی کی کریے؟ او نہیں کسی دی شفاعت کم نہیں آنی. اسی جے قرآن حدیث پڑھ کے آکھیے بھی ہاں کم آنی ہے،
اگو ساڈی قوم جیڑی ماشاءاللہ وہ کہندی پھر اسی تے بخشے بخشائے، اور رہندی کسر ماشاءاللہ ساڈے نعت خانہ نے کٹ دیتی. وہ ایک نعت خان صاحب نعت پڑھن پہ وہ شیر تے میرے ذہن چ نکل گیا. وہ مانا یہ سی کہ قیامت والے دن اسی نبی پاک دی کملی چھپ جاواں گے تے اللہ پاک کو لبنا ہی نہیں. لعنت ہو ایسے کلمات کہنے والے پر، یہ تو کفریہ کلمات ہیں. کوئی شے ہے جو اللہ پاک سے چھپ جائے اور پھر اللہ پاک کے نبی اللہ پاک سے چھپانے کے لیے چادر میں لے. مگر افسوس کا مقام ہے ساڈی قوم یہ جے بندیاں نو جتیاں مارن دی بجائے پیسے دیندی. مولوی غریب کرایہ مانگ لے تے دن مولوی جی منگتے ہو گئے نو، حالانکہ مولوی دی ضرورت ہونے کی زیادہ کتاب لے لینی کوئی. انہاں کی لینا ہوندے مینوں یہ پوچھ، سرخی پاؤڈر لے کے دن لا کے دن آنا ہوندے نعت پڑھن. انہاں لینا کی ہوندے؟ ایک مولوی تیار ہونا سے 8 سال درس نظامی دے دھکے کھانے پیندے نو، صفاں تے بہ کے پڑھنا پیندا ہے تاں جا کے مولوی تیار ہوندے. انہاں دا نعت خاں تیار کرنا کتنا سوکھا ہے. انڈین گانے دی ایک کیسٹ لیندے نو، نال 5 روپے دی نعتاں والی کاپی لئی، 5-6 دن سراں گھر وچ بہ کے لائیاں، تیسرے دن نعت خاں. بس ایک سوٹ سوانا پیندے ہوندے تے کڑھائی کرا کے بہن دا دوپٹہ لے کے سر تے وال کے تے آ گیا تے نعت خاں. شاباش تیری. تے ساڈی قوم دا ذوق سبحان اللہ. اچھا پھر ہمیں اس پر بھی افسوس زیادہ نہیں، افسوس سب سے زیادہ یہ ہے کہ پھر کلام کوئی معیاری نہیں. پہلے کلام اعلیٰ حضرت دا پڑھا جاندہ سی، امام حسن رضا دا پڑھا جاندہ سی، مولانا عبد الرحمن جامی دا پڑھا جاندہ سی، محتاط کلام. ہن تے کلام ہے جی اللہ معاف کرے سونا میرا ویکھدا نہیں گوریاں تے کالیاں جیڑیاں دارائیاں سینے نال لا لیاں، یہ نعت ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، آپ بتائیں. عزت دار شخص بیٹھے ہیں، میں کہوں کہ یہ جی کالی گوری نہیں ویکھدے جڑے آندے نوں پھڑ لیندے جب بھی پا لیندے، انہاں دی میں عزت کر رہا یہ بےزتی کر رہا. جو کام میرے لیے، ان کے لیے، آپ کے لیے بے عزتی کا باعث ہے، توہین کا باعث ہے، وہ رسول اللہ کی نعت کیسے ہو سکتا؟ اور افسوس کا مقام یہ کھچا اے مارن. جواب مولوی صاحب ذرا تسی دے دو. ایک جگہ تے میں گیا تو اتنے ایک نعت خان نے کوئی شیر پڑھا وہابیاں نے، اگلے دن اینے سپیکر کھولا انہاں جناب جوں انہاں آکھا جی آئے کی ہو گیا، آئے کی ہو گیا. کچھ دنوں بعد میری اتنے تقریر سی، میں گیا تو انہاں آکھا جی حضرت صاحب وہ نعت خان بیچارہ ہے شیر پڑھ بیٹھا تو وہابیاں نے تے آئے کیا، تو فلانے نے آئے کیا، کہ یہ جواب دیو. میں اتنے تو چپ کر گیا، جلے شروع ہوا نا تو پھر چیٹے کو نہ دے دی جواب دیو. میں آکھا جناب یہ کسی عالم گل کیتی ہے، اہل سنت دے کسی عالم نے، وہ دا جواب میرے ذمے میں جواب دینا. تے جے کیتی ہے نعت خان تے نعت خانہ دا آئی جی اس وقت اویس رضا قادری ہے، انہوں منگاؤ تو وہ جواب لاؤ. کچھا کوئی مارے جواب اہل سنت دے علماء دے. اور یہ سچے پکے عاشق رسول، ان کی حالت تو یہ ہو گئی، نبی پاک کی عزت کا جب بھی مسئلہ آیا علماء میدان میں نکلے، عوام میدان میں نکلے، یا جڑے تن واراں میں من واراں تیرے سونے روزے دوں، یہ نظر ہی نہیں آتے. ناموس رسالت کے کتنی ریلیوں میں آپ کو جاہل پیر نظر آئے ہیں یا نعت خان نظر آئے ہیں، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں. مگر قوم نال افسوس ہے مولوی پھر بھی پیڑا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو بات یہ کر رہا تھا میرے آقا کی عظمتیں، فرمایا پچھلے معاف ادھر، اگلوں کی گارنٹی حضور لے رہے ہیں. فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی. بات کرتے کرتے مجھے ایک بات اچانک ذہن میں آئی، وہ میں عرض کرتا چلوں. اس دور میں بہت سے لوگ، خاص طور پہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے، وہ ذہنی طور پہ بڑے پریشان ہیں. پریشان کس وجہ سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہر طرف قرآن حدیث پڑھا جاتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ یہ پریشانی ہے یا نہیں ہے؟ اور بعد پھر بڑے سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں خبریں کنے جنت میں جانا ہے، ساڈے والوں سارے ہی ٹھیک نو. یہ آج کہہ رہے ہیں نہیں لوگ. اچھا مینو یہ دسو کہ ساڈی سوچ ٹھیک ہے یا نبی دا فرمان ٹھیک ہے؟ بولیے. اسی کہنے ہیں خبریں کنے جنت میں جانا ہے، سارے ہی چنگے. نبی پاک فرماتے ہیں میری امت اندر 73 فرقے ہوں گے. فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، فرمایا سارے جہنمی ہوں گے ایک جنتی ہوئے گا. اسی آنے سارے ہی چنگے، نبی پاک فرماتے ہیں سارے جہنمی ایک جنتی.
یا رسول اللہ وہ جنتی کیڑا گروہ ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، جو میرے اور میرے. میں صرف آخری 5-7 منٹوں کے اندر میں بات کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بات اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، یہ نہ ان کی فرمائش ہے نہ شاید اس موضوع سے مناسبت ہو، مگر میں کیا کروں، میری مجبوری یہ ہے، میں روایتی واعظ نہیں ہوں. میں تو چاہتا ہوں ایسی بات کروں کہ کسی کا ایمان بچ جائے تو قیامت کے دن میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں. حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو ایک جنتی گروہ ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا. اچھا بڑی دلچسپ بات، یہاں پہ بھی بعض پہ ڈنڈی مارتے ہیں، نہیں یہ نہ مطلب ہے کم نبی والے کرنے چاہیے کم. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہاں سے مراد عمل نہیں ہے. کسی امتی کی مجال ہے کہ نبی جیسا عمل کر سکے؟ بھائی نبی پاک کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کوئی ہے پڑھنے والا مائی کا لال؟ نبی پاک جیسی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہم نماز پڑھیں، حکم ہے آسمان کی طرف نگاہیں نہ اٹھاؤ، نظریں ضائع ہو جائیں گی. اور میرے مصطفیٰ نماز کے دوران اگر اوپر دیکھ لیں، اللہ پاک فرماتا ہے سونیا قبلے تیرے آنکھن تے بدل دینے. ہم میں سے کوئی نبی جیسا عمل نہیں کر سکتا، اس لیے اس حدیث سے مراد عمل کی بات نہیں ہے، عقیدے کی بات ہے. فرمایا جڑا عقیدہ میں دیتا ہے میرے صحابہ نے لیا ہے، جڑا وہ عقیدے تے چلے گا فرمایا وہ جنتی، باقی سارے جاننی. اچھا فرمایا ما انا علیہ، میرے نقش قدم تے چلے، و اصحابی، اور صحابہ دے نقش قدم تے چلے. مبارک کو اہل سنت والجماعت، اس ایک حدیث سے آپ کا عقیدہ کتنا سچا ثابت ہو رہا ہے. کش مکش سے نکلو، شک سے نکلو کہ خبریں کیڑا ٹھیک ہے. سن لیں جہاں شک ہے وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان ہے وہاں شک نہیں. یہ متضاد چیزیں ہیں، شک آ گیا تو ایمان گیا، ایمان ہے تو شک نہیں. شک سے نکلو تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے. مبارک کو سنو، یہی ایک حدیث آپ کے حق ہونے کی دلیل ہے. کیسے؟ ایک تو وہ کار ہے جڑا صحابہ نو مانتا ہی نہیں، انہیں نقشے قدم تے خاک چلنا. جڑا کار صحابہ نو مندا ہی نہیں وہ نقشے قدم پر، اور حضور فرما رہے جنتی وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقشے قدم پر چلے گا. اور دوسرا گھر کاٹو نے بھی نہیں کی تھی، وہ کہتے نہیں شان صحابہ زندہ باد، ہم نعرے لگاتے. میں نے کہا جھوٹے ہو، صحابہ کے تم بھی گستاخ ہو، وہ بھی گستاخ ہیں. وہ ایک مولوی کہا ہم کیسے ہوئے؟ میں نے کہا فرق صرف اتنا ہے، مثال دے دوں سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے. جو مجھے نہ مانے وہ بھی میرا دشمن، اور جو میری نہ مانے وہ بھی میرا. میں نے کہا فرق اتنا ہے کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے اور یہ صحابہ کی نہیں مانتے. ذمہ دار ہوں میں، جملے کو جملے کے طور پہ نہیں چھوڑ رہا. صحابہ کی نہیں مانتے، صرف 2 مثالیں دے دیتا ہوں. انہوں نے آکھو اگر صحابہ دی مانتے ہیں تو انہوں نے آکھو فاروق اعظم نے 3 طلاقاں نو 3 طلاقاں قرار دیتا ہے، نہیں منن گے. کمن گے اسی فاروق اعظم دا کلمہ پڑھا ہے، اسی تو محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھا ہے، تے اے صحابہ نو مننے. دوسری بات کہ جس دین کی فاروق اعظم جیسے مرد مجاہد کو خبر نہیں ہوئی، مراد مصطفیٰ کو جس دین کا پتہ نہیں چلا، 14ویں صدی کے ملوٹے کو کیسے پتہ چل گیا؟ 20 رکعت تراویح پڑھ کے دیکھو، 20 رکعت جناب فاروق اعظم نے پڑھائی، نہیں مانیں گے. آکھن گے نہیں وہ فاروق اعظم نے پڑھائی ہے، اسی انہاں دا کلمہ نہیں پڑھ دے، اسی تو محمد رسول اللہ دا پڑھنے. یہ صحابہ کو ماننا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کا نام سن کر انگوٹھے چومے، آنکھوں پہ لگائے، اور یہ جڑا انگوٹھے چوم لے مشرک ہو جاندے. ساتھ دسو اے صحابہ نو ماننا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں کہ حضور نے پہلی بار ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ پر، ثم لا یعود، حدیث کا ذمہ دار ہوں. پھر رسول اللہ کے صحابی فرماتے ہیں نبی پاک نے کسی جگہ پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھائے، پڑھ کے دکھائی نماز. اور یہ حدیث پیش کریں تو کہتے ہیں ہم عبداللہ بن مسعود کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو یہ صحابہ کو ماننا ہے؟ مبارک ہو سنی تجھے تیرا عقیدہ. ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق اگر کوئی جنتی گروہ ہے تو وہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہے. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کی بھی مانتے ہیں. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد انعام اللہ اشرفی صاحب۔ اچھا میں تھوڑا سا مزید وقت لے لوں آپ سے؟ جی تھک تو نہیں گیا نا؟ اب یہ تو طے ہو گیا ما انا علیہ و صحابی والا وہ جنتی، باقی سارے۔ اب شک ذہن سے یہ نکالو کہ خبریں کیڑا ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بتاؤ کہ آپ کہتے ہیں اہل سنت حق پر ہیں، تو ان کا نام بھی کسی نے لیا ہے کہ یہ حق پر ہوں گے؟ آؤ میں قرآن کی آیت کی تفسیر پیش کرنے لگا ہوں، اور تفسیر مولانا مودودی یا امام احمد رضا کا صدر الفاضل کی پیش نہیں کر رہا، میں اس وقت کی تفسیر قول پیش کر رہا ہوں جس وقت فرقے ابھی یہ بنے ہی نہیں تھے۔ اور بعض حضور کے گھر والوں کو مانتے ہیں، در والوں کو نہیں مانتے، بعض در والوں کو مانتے ہیں، گھر والوں کو نہیں مانتے۔ میں ایسے صحابی کی تفسیر پیش کرنے لگا ہوں جو گھر والا بھی ہے اور در والا بھی ہے، تاکہ دونوں گھر اس پر توجہ دیں۔ قرآن پاک کی آیت یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، نورانی ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ سیاہ چہروں والوں سے ہم نے کیا لینا دینا، جائیں باڑ میں، وہ اپنی بات خود کر لیں گے، ہم تو چمکتے چہروں والوں کی بات کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ اب وہ کون ہوں گے؟ حضور کے پیارے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو گھر والے بھی ہیں اور در والے بھی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ ذمہ دار ہوں حدیث پاک کا۔ وہ کون ہوں گے؟ اچھا صحابہ دے چہرے چمکتے ہوں گے کہ نہیں قیامت والے دن؟ اہل بیت کے چہرے چمکتے ہوں گے یا نہیں؟ مبارک و سنی اوروں نے نام کسی نے انگریز سے لیا، کسی نے کسی سے لیا۔ سنی تیرا نام کوئی نیا نہیں، مصطفیٰ کے سارے صحابہ اہل سنت والجماعت تھے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت کے چہرے ہوں گے۔ اچھا یہاں پہ پھر ایک رولا، سنی تو بڑے اپنے آپ نو صدا دے نو، بھائی سنی صدا کلان والے تھوڑے، بوجھ اٹھا کے تبلیغ کرنے والے بھی کہتے ہیں ہم سنی، اذان سے پہلے درود نہ پڑھنے والے بھی کہتے ہیں ہم سنی، اور درود و سلام پڑھنے والے بھی کہتے ہیں ہم سنی۔ تو جب اتنے کلیم کر رہے ہوں کہ ہم سنی، تو گل تے پھر رولے رہ گئی نا، کیڑا ٹھیک ہے؟ کہ بھائی ابھی رولا نہ مکا دئیے۔ اور اس وقت سے ختم کرتے ہیں جب ابھی فرقے نہیں بنے تھے۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں ان کو؟ بیمار کربلا سیدنا زین العابدین کے صاحبزادے، اور سیدنا امام جعفر الصادق کے والد گرامی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور جب آپ کے نانا کی امت میں بہت سے فرقے ہو جائیں حق پر کون ہوگا؟ فرمایا اہل سنت والجماعت۔ عرض کی حضور سنی کہلانے والے بھی بڑے ہوں تو پھر؟ بڑی قابل توجہ۔ حالانکہ کہلوانے سے فرق کوئی نہیں پڑتا، شراب کی بوتل کے اوپر جامع شیریں لکھ دیں تو وہ جامع شیریں نہیں ہو جاتا، کتے پر تکبیر پڑھ دیں تو حلال نہیں ہو جاتا، کنجر دا نام ولی اللہ رکھ دئیے تو ولی اللہ نام کی حیثیت کوئی نہیں۔ مگر عام آدمی پریشان، ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے، عام آدمی پریشان ہوتا ہے کدھر جائیں۔ تو آؤ امام محمد باقر کی بات سناتا ہوں آپ کو۔ پوچھا کہ حضور سچے سنی کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا من علامات اہل السنت والجماعت کثرت الصلاۃ والسلام علی النبی المختار او کما قال۔ فرمایا اس وقت سچے کھرے سنی کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کثرت کے ساتھ میرے نانا محمد مصطفیٰ پر درود بھی پڑھتا ہوگا، سلام بھی پڑھتا ہوگا، درود بھی پڑھتا ہوگا اور سلام بھی، وہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہوگا۔ پتہ چلا امام محمد باقر آج سے صدیوں پہلے فرما گئے کہ سچا سنی وہ ہوگا جو صلاۃ و سلام پڑھتا ہوگا، جو کیا کرتا ہوگا۔ اچھا صرف صلاۃ کی بات نہیں کی، پتہ تھا درود پڑھنے والے بتیرے ہیں، درود پڑھنے والے کچھ اتنا پڑھ لیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بس
کچھ علی ابراہیم اور یہ بھی پڑھتے رہیں کہ درود ابراہیمی. آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ صرف درود پڑھنے والے، حالانکہ درود پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی درود کے سیرے سے منکر ہیں. اتنی موٹی ایک کتاب میرے پاس پڑی ہے پرانی، تبلیغی نصاب، اس کے اندر درود شریف کا ایک مکمل باب تھا، فضائل درود شریف. اب عشرہ پہلے کی بات ہے، 10 سال 15 سال پہلے کی بات کہ وہ فضائل درود شریف درمیان سے نکال لیا گیا. کیا یہ درود پاک کی محبت ہوتی؟ آج اٹھا کے پھرتے ہیں کتاب، اس میں فضائل درود و سلام نہیں ہے. وہ ایک جگہ پہ میری بات ہی، میں نے کہا یہ درود شریف والا باب کیوں کاٹ دیتا ہے، 15-20 صفحے 30 صفحے. وہ کہنے لگے یہ وہ حضرت کتاب وزنی زیادہ ہو گئی تھی اس لیے نکال دیا. میں کہا لوٹے مسلے وچ کوئی شے کٹا لینی سی، درود شریف کیوں کٹیا جی؟ وہ تے 2.5-3 ماندہ ہو گیا ہے، صرف چند صفحے، لیکن وہ بھی سچے ہیں. اصل بات یہ درود شریف ہے واقعی بڑا وزنی، درود شریف ہے بڑا وزنی. کیسے؟ دشمنان رسول کے لیے تلوار سے زیادہ وزنی، اور غلامان رسول کے لیے محشر کے میدان میں میزان میں زیادہ وزنی. اس پر بھی حدیث پاک ہے. خیر میں بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. فرمایا جو کثرت سے درود و سلام پڑھے، آپ خود چیک کر لیں کہ اس وقت سنی کہلانے والوں میں سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والا کون ہے. ہم تو بہانے بنا بنا کے درود شریف پڑھتے ہیں نا، اذان سے پہلے پڑھ لیں، اذان کے بعد پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز سے پہلے پڑھ لیں، دعا کے بعد پڑھ لیں، جمعہ پڑھ لیا پھر پڑھ لیں. جی 4 بندوں کی محفل ہوئی، حاجی صاحب نے محفل کی، ختم ہوگی پھر پڑھیں گے. تو یہ درود و سلام کی کثرت یہ سچے سنی ہونے کی نشانی ہے. اسی لیے تو جمیل قادری نے کہا تھا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو حاضرین محترم، میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اسی بات پر، اور ایک درخواست جاتے جاتے میں ہاتھ باندھ کے کر رہا ہوں. میں مسافر ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں. میرا آپ سے کوئی نہ جھگڑا ہے نہ اس سے پہلے کی کوئی دوستی اور تعلق ہے. صرف آج کی محفل کا تعلق ہے کہ میں آپ بھی حضور کے غلام ہیں، مجھے بھی آپ نے بلایا، میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. ہاتھ باندھ کے ایک درخواست کرنے لگا ہوں. اس پردیسی کی درخواست پر عمل کرو گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، نہ کرو گے تو آپ کی مرضی. خدا کے لیے سنی ہونا کوئی کمال نہیں، سنی مرنا کمال ہے. اس لیے یہ دعا کیا کرو باری تعالیٰ میں سنیت کی حالت میں موت دینا. وہ میاں صاحب کہتے ہیں نا، پانی برن سہیلیاں رنگا رنگ گڑے پر بھریا اس دا جانیے جس دا. یہ توڑ چڑھنے کی دعا کیا کریں، کسی غلط فہمی میں نہ آئیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم، یہ جتنے بھی ہے آج کل جن سے آپ متاثر ہوئے پھرتے ہیں، سارے جہالت کے پتلے. ایک وہ ڈاکٹر نالائق پھرتا ہے جس سے ہماری قوم بڑی متاثر ہے جی، وہ بڑے حوالے دیتا ہے، بڑا رش ہوتا ہے. وہ ایک جگہ مجھے کہنے لگا جی اس کا آخر کوئی بات تو ہے نا، اتنا رش لے لیتا ہے. میں نے کہا رش کا زیادہ ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہے. مکہ کی زندگی میں میرے کریم آقا کے ڈیرے پہ کتنے تھے اور ابو جال کے ڈیرے پہ کتنے تھے؟ ذرا کہہ کے دیکھو وہ حق پر ہے. اس دور میں دیکھ لیں شیطان کے پیروکار کتنے ہیں اور رحمان کے بندے کتنے ہیں. کثرت تعداد حق کی علامت نہیں. ایک پاسے محفل ہو رہی ہے، نعت خوان علماء آئے نو، تعداد ویکھ لو. دوسرے پاسے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ قوم نو بچاوے ایک مجرا ہو رہا ہوئے، رش کتنے زیادہ ہوئے. کی کہاں گے وہ حق تے. جس سن لیں لوگ کہتے ہیں بڑا عالم ہے. میں آپ کو بتا دوں جو تڑ تڑ کرتا جائے وہ عالم نہیں ہوتا، جو کتابوں کے حوالوں پہ حوالے دیتا جائے وہ عالم نہیں ہوتا، جو ہر سوال کا جواب دیتا جائے وہ بھی عالم نہیں ہوتا. ہم نے علم کا معیار پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے. اگر ہر سوال کا رد کرنا اور توڑ کرنا یہ علم ہے تو امام فخر الدین رازی کے 100 جوابوں کو شیطان نے رد کر دیا تھا اللہ کے ایک ہونے پر. تو شیطان کو مانو عالم. یہ کوئی علم نہیں ہے. تو آپ پوچھیں گے عالم پھر کون ہے؟ سن لو، بہت زیادہ کتابیں پڑھنے والا، لمبی چوڑی تقریریں کرنے والا، واز کرنے والا عالم نہیں ہے اگر مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا. اور اگر میرے مصطفیٰ کی عظمت کو پہچان جائے
وہ انگوٹھا چھاپ کیوں نہ ہو, وہ کرن کے جنگلوں میں اونٹ چارنے والا اویس کیوں نہ ہو, وہ قوم کا بڑا عالم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, عظمت و شان مصطفیٰ. اس لیے کسی غلط فہمی میں نہ آیا کریں. اور آپ سے میں اتنی درخواست کرتا ہوں جو میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کرنی تھی, خدا کے لیے ان لوگوں کا تو کام ہی بہکانا ہے, بہکانا کام ہے ان کا. یہی تو وجہ ہے کہ آپ سے پوچھیں گے کہ کہاں لکھا ہوا ہے, ہم سے نہیں پوچھتے. میلاد شریف کا مہینہ آئے گا, آپ سے کہیں گے ریڑی لائی کھلا اسی نہ کوئی ہوتے خربوزے بیچ رہے ہو اسو نہ کہیں گے پاک خیر دینا 10 ہے میلاد دا جلوس کتنے لکھا ہوئے, وہ بیچارہ خربوزے بیچے کہ تمہیں دلیلیں دے. ہم سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, ایک کے سوال کے جواب 10 نہ دیتے, 11 نہ دیتے تو 11ویں کھانے والا نہ کہتے. مگر ہم سے بات نہیں کرتے, انہیں پتا ہے کہ سننا پڑے گی, ان کا مقصد تو گمراہ کرنا ہے. وہ آپ کو پکڑ پکڑ کے کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے, چیلم کہاں لکھا ہوا ہے, سلطہ کہاں لکھا ہوا ہے, کس صحابی نے منایا. آپ کو اس طرح کے میسج بھیجیں گے. مگر ایک بات ضرور کرتا ہوں, ان کا تو کام ہی بہکانا ہے. مثال پھر دیتا ہوں سادہ, چونکہ جین کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا, ان کی بات سمجھ میں آ جائے. کتا بولا ہو جاوے نا اگر, ان دا کام ہوتا ہے کٹنا, وہ دا کام کی ہوتا ہے کٹنا. وہ دے تے کسی نے کوئی گلا نہیں, وہ ہے ہی بولا, انہیں کٹنا ہی کٹنا ہے. گلا اس پہ ہے جو اپنا پاؤں خود آگے کر دے کے کاٹ لے. ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں, ان کا تو کام بہکانا ہے. سنی قصور تیرا ہے جو ہر ایک کی سن لیتا. آپ نے سوچا کہ شاید سنی اسے کہتے ہیں جو ہر کسی کی سن لے. اپنے ایمان کو بچائیں. اگر کوئی ذہن میں کوئی جراثیم آئیں, وائرس آئیں, تو خدا کے لیے جاتے ہوئے ایسا نہ کیا کریں کہ جس نے بات کی اسی کے ساتھ چل دیے. تھوڑی دیر کے لیے ہم فقیروں کو ٹائم دے دیا کریں, ہم سے سلام دعا کر لیا کریں. اگر ہم آپ کی تسلی نہ کرا سکیں, بلا شک و شبہ جائیں, پیڑیاں ہم نہیں پہنا سکتے, مگر اگر تسلی کرا لیں. ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے کسی چھابڑی فروش کو آپ کوئی بات کر کے دیکھ لیں, اس کو قرآن کی آیت دکھا دیں, وہ نہیں مانے گا. وہ کہے گا میں اپنے مولوی صاحب سے پوچھوں گا پھر بات کروں گا. اور اے میری قوم, تیری حالت یہ ہے جن نے لایا گلی وہ نال ٹر چلی. میں ہاتھ یہ باندھ کے کہتا ہوں خدا کے لیے, کبھی کوئی ایسا بہکاوا ذہن میں آئے تو ہم سے پوچھ ضرور لیا کرو. اگر ہم مطمئن نہ کر سکیں 100 بسم اللہ جاؤ, میرا کام تھا کہہ دینا, بتا دینا, سنا دینا. اگر مانو زہے قسمت, وگرنہ آپ کی مرضی. وما علینا الا البلاغ.